آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي جڑے شخص نے دین اسلام دے علاوہ کسی اور رستے نو اپنایا، کسی اور رستے نو تلاش کیتا، فلن یقبل منہ، بس ہرگز ہرگز قبول نہ کیتا ویسے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جڑا شخص اسلام کو چھوڑ کے اسلام دے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کریں دے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، او کو دنیا میں بھی نقصان ہے تے آخرت میں ان کو زیادہ نقصان ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین دا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھواکو تے میں کو انسان بنائے، اشرف المخلوقات بنائے۔ احسان ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ 18,000 مخلوقات جو اللہ نے تھواکو سا کو انسان بنائے، انسانی شرافت دا تاج سجائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس تو کہیں زیادہ احسان ہے رب العالمین دا کہ اللہ نے انسان بھی بنایا تو مسلمان بھی بنایا۔ اس تو کہیں زیادہ احسان ہے رب العالمین دا کہ اللہ نے تھواکو تے میں کو آخری پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بھی بنا چھوڑے۔ احسان ہے یا نہیں؟ دیوبند دا مانا اے نہیں جو تسیں چپ کر کے بہ بنو، دیوبند دا مانا اے نہیں، بلندی آسو کوئی گال سمجھ آوے سبحان اللہ ماشاءاللہ تے سب کو پتہ لگے جو اساں جیندے چ آئے بیٹھے ہیں، قبرستان چ نہیں آئے بیٹھے۔ اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے ایسا مذہب اسلام ساکو نصیب فرمائے جیڑا مذہب اللہ کو بھی پسند، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند۔ رب العالمین نے این آیت مقدسہ ارشاد فرمائے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجت الوداع دے موقع تے نازل تھی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تھوڑے واسطے سارے دا سارا دین مکمل کر چھوڑے تو میں مکمل دین عطا فرمائے کہ جیڑا آمن والیاں نسلوں تک، قیامت تک آمن والے لوگاں تک یہ دین سارے دی رہنمائی کرے۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، رب العالمین نے فرمایا میں اپنی دین اسلام والی نعمت تمام کر چھوڑیے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اساں تھوڑے واسطے اسلام کو دین پسند کر چھوڑے۔ ایسا مذہب اللہ نے نصیب فرمایا جڑا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ دے پیارے حبیب کو بھی پسند ہے۔ اور جڑے ویلے اے آیت نازل تھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو صدقے قرآن دا حکم سنوایا،
اللہ پاک دا پیغام پہنچایا، صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اللہ نے سانو دین مکمل نصیب فرمایا، اللہ نے سانو قرآن مکمل نصیب فرمایا۔ صحابہ کرام حکبہ کو مبارکاں پہ دینن، ہدیہ تبریک پیش پہ کریں، یار اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی ہے، اے اعلان کہیں امت واسطے نہیں آیا، یہ امت واسطے آئے۔ اللہ نے سا کو پورے دا پورا دین عطا فرمائے، جڑا پوری دنیا دے اندر سارے انفرادی زندگی دی اندر بھی رہنمائی کر دے، سارے اجتماعی زندگی دی اندر بھی قرآن تے دین رہنمائی کر دے۔ صحابہ کرام ایک بے کو مبارکہ دے من پہ گئے، خوش تھی من پہ گئے، کیونکہ صحابہ کرام ساری کار تا نہ ہن جو شالا بابے کو دانے نہ لبن متا حلوہ ہونے پویں، ساری کار نکٹھو کہنا ہن، جان چھڑاؤ کہنا ہن۔ صحابہ کرام انتظار ہی چونے ہن کہ اللہ والوں حکم آوے تے اساں فوراً عمل کرو۔ ایک بے کو مبارکہ پہ رہنے، خوشی دا اظہار پہ کریں، لیکن انہاں صحابہ بچوں ایک صحابی ہے جیندہ نامی اس میں گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اونچی آواز نہ، سارے صحابہ کرام خوشن، لیکن امام اول خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے، صحابہ کرام جناب صدیق اکبر دی حالت کو دیکھ کے حیران تھی گئے، آکھن لگے ابو بکر آج دا رومن تھا کو سمجھ نہیں پیا آندا، آج تا خوشی دی مارے، آج تا سارے واسطے عید دی مارے۔ سارے صحابہ کرام خوشن، لیکن تو روندا ہویا نظر آیا، ما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر تے کو کیڑی شے روئے، روندے کیوں؟ اج تا سارے صحابہ کرام خوشن، ایک بے کو مبارکاں پہ رہن، لیکن تساں کیوں روندے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب سنو۔ حضرت فرمینن صحابہ کرام خوشی تا میں کو بھی ہے کہ اللہ نے دین پورا نصیب فرمایا، خوشی تا میں کو بھی ہے کہ اللہ نے قرآن سا کو مکمل نصیب فرمایا، لیکن میں روندا ای واسطے ہاں کہ جڑے دین دی تکمیل واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو بھیجا، جب دین پورا ہو گئے معلوم تھی دے سارا آقا ساکن جدا ہون والا ہے، سارا نبی ساکن جدا ہون والا ہے۔ میں تا اپنے آقا دے سوا میری نبھدی نہیں، میری آقا دے سوا میرے گزر دی نہیں، میں کو بھوک لگ ونجے، پیاس لگ ونجے، میں اپنے آقا دے چہرے تو دے دام، بھوک بھی لہ ویندی ہے، ترہ بھی لہ ویندی ہے۔ نعرے دا جواب ہی ہولے دے متا مچھے نکل پوئے، خطرہ ہوندے، مندے کٹنے ہومن ترتا پیلا نیلا تھی ویندے، سارا گھگھاں پھکیچ ویندن۔ ہاں جی حضرت علامہ توسی سے فرمیندے راندن، بندہ جو ٹردا ویندا تے پیر اڑ پہ جُتی سیمن والے موچی کو مندہ کاٹ دیتے، اے نہیں آدھا جو پیر میرے اپنے پھڈن ٹردا دا ڈاپ، لیکن ان پاسے عادت ہے نا، زبان چلی کھڑی ہے، اللہ دے نا والے پاسے عادت جو نہ تھئی، نعرہ مرندے ہو تے چاسدا مارو نہ تا بھیڑے روون کولو چپ چنگی ہے۔ تساں جو نہیں بولیندے ہن اٹا اساں مول میں تے مہنگا کہہ نہیں کیتا، تھوڑا جا اونچی آواز نال بولیندے ہو، جواب دیندے ہو، انشاءاللہ خیر تھی سی۔ توجہ ہے مارکا، توجہ ہے نا؟ ہن میں آدا جو حضرت جو آمن تساں کم از کم جاگ دے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا میری آنکھ دے سوا نبدی نہیں، ایک حدیث پاکی چاندے آمنہ دلال تشریف فرمان، آپ دے سامنے آپ دے دیوانے آپ دے مستانے صحابہ کرام دی جماعت موجود ہے۔ ایک صحابی آدھے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن میرا آقا میں کو ساری دنیا دیا تمام چیزاں میں چون ترائے چیزاں زیادہ پسند ہیں۔ کتنے ہاں؟ اونچی آواز نہ، جڑے جاگ دے بیٹھے بولیں دیا ہو، کتنا چیزاں؟ دنیا دیا تمام چیزاں میں جو میں کو ترائے چیزاں زیادہ پسند ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے فرمایا آمنہ دلال میں کو ساریاں چیزاں میں چون تمام چیزاں میں چون ترائے چیزاں زیادہ پسند ہیں۔ آمنہ دلال نے فرمایا ابو بکر بیان کر تو کو کیا ترائے چیزاں پسند ہیں؟
سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ. سب تو پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ وان تکون بنتی فی بیت رسول اللہ وانفاق مالی علی امر رسول اللہ. آمنہ دلال سب تو پہلی چیز میں کوئی پسند ہے جو چہرہ تھوڑا ہوئے دید میری ہوئے. چہرہ مبارک تھوڑا ہوئے تے نظر میری ہوئے. ایدے سوا کوئی بھئی گفت و شنید نہ ہوئے, بھئی کوئی گال مہار نہ ہوئے. تھوڑا چہرہ انور ہوئے رج رج کے زیارتہ کریں دا راواں. علماء لکھ دیں جو غار دی تنہائی دی اندر غار سور دی اندر ہجرت والی رات آمنہ دلال دا چہرہ انور حضرت ابو بکر صدیق دی چھولی دی اندر میں چمک رہا. کان القرآن یفتح فی الریل جی میں ریل دی اندر اللہ دا قرآن چمک رہا ہوئے. اتنی حضرت عمر بول پوندے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے ابو بکر آ سودا کروں. کیا کروں؟ ابو بکر سودا کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کیڑی شہدہ سودا کروں؟ فرمایا میں کنو ساری زندگی دا نمازاں گھن گھنو, ساری زندگی دے روزے گھن گھنو, ساری زندگی دے حج زکات دا ثواب گھن گھنو, ساری زندگی دا جہاد دا ثواب گھن گھنو, تسبیحات دا ثواب, عبادت دا ثواب, درود شریف پڑھن دا ثواب, سارے نیکاں دا ثواب میرے کولو گھن گھنو. لیکن ایک رات جڑی تساں 3 راتی آمنہ دلال دے کٹھے گزارے ہجرت والی رات, انہاں 3 راتاں وچوں ایک رات میں کڈے اچا میں ساری زندگی دا ثواب تھوڑے حوالے کرینا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اتا اللہ دا فضل و کرم جنے ہوتے تھی پوے ہوں دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو سا دیو ایک رات دا ثواب اگر کوئی سارا جہان دے عابد, سارے جہان دے حاجی, سارے جہان دے مجاہد, سارے جہان دے عبادت گزار اپنے نیکا میری تلی تے رکھ چھوڑن, میں وہ ایک رات دے کروڑ میں حصے دا ثواب ہی کہیں کو نہ دیواں. رج رج کے زیارتاں کیتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ دلال دے چہرے انور دے. آدھے آقا سب تو پہلی چیز یہ پسند ہے کہ چہرہ انور تھوڑا ہوئے تے دید میری ہوئے, نہ بھوک دی پرواہ ہے نہ پیاس دی پرواہ ہے. اور دوسری چیز فرمایا وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ. آمنہ دلال دوسری چیز یہ پسند ہے کہ مال میرا ہوئے, مال میرا ہوئے, کم دین دا ہوئے, رضا میرے اللہ دی ہوئے, تے اشارہ تھوڑا ہوئے, میں اپنا مال اللہ سندے دین تے قربان کریں دا رواں. ڈرائے نامتا کو مولی صاحب چندے دا واللہ دیتی آندے اللہ خیر کرے. مسائیں ہن باری چاہتے سے توجہ ہے مارکا. آمنہ دلال دی خدمت عالیہ دی اندر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گال فرمائیں آقا میں چاہنا کہ مال میرا ہوئے, رضا میرے اللہ دی ہوئے, کم دین دا ہوئے, اشارہ جناب دا ہوئے, میں اپنا مال اللہ دے ناتے قربان کریں دا رہا. آپ نے ایک غزوہ دے موقع ہوتے چندے دی اپیل فرمائیے, چندے دی اپیل کیتیے, صحابہ کرام دوڑ پونن, بولو صحابہ کرام دوڑ پونن, کوئی تہائی گھننا ہے, کوئی چوتھائی گھننا ہے. ایک صحابی آئے آدھے آقا میرے کو ربئی تے گنجائش کوئی نہیں, میں کپڑے گھنا ہے, کپڑے. یہ مجاہدین اسلام پیسن اللہ پاک میں کو اجر عطا کرے. آمنہ دلال فرمینن جزاک اللہ. بیا صحابی آویں دے آدھے آقا
میں پنڈ کھینا ہے، پنڈ کھجورا کھینا ہے، قبول فرماؤ۔ مجاہدین اسلام اس نو استعمال کرے سن، اللہ پاک میں کو اجر عطا فرمے سی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزاک اللہ۔ کچھ دیر دے بعد بھی صحابی آئے، آدھے آقا میں ستو کھینا ہے، ستو جان دیو، بولا تو صحیح، آدھے ایویں جی میں جتھی کریں کشن ہوں گے، ستو کھاون دے، انج بنی دن تے پیون دے، ٹھیک ہے نا جی، ستو کھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ۔ تھوڑی دیر دے بعد حضرت عمر سے آ گئے رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا عمر کیا کھینا ہے؟ آدھے آقا میں اپنے گھر پہنچا، جتنا میرا گھر دا اثاثہ موجود ہا، جتنا گھر دا سامان ہا، حکم نصف و نصف کیتا ہے، آدھو آدھ کیتا ہے، ادھا اپنے گھر بالا واسطے رکھایا، ادھا دین واسطے کھنایا، ادھا اسلام دے قربانی واسطے کھنایا۔ آپ نے فرمایا جزاک اللہ، بہت بڑی قربانی۔ حضرت عمر نال بیٹھے، سچندہ بیٹھے، جو اگے ہر موقع تے پہلا نمبر ابو بکر صدیق چاہویں، اج پہلا نمبر میں چیسا۔ اون ویلے مقابلہ دین دے معاملے چ ہوندا ہا، ہن مقابلہ گناہ دے معاملے چ پیا تھیندے۔ توجہ ہے، ہن مقابلہ زناکاری دے اندر، ہن مقابلہ چوری تجاری دے اندر، ہن مقابلہ بدماشی دے اندر، ہن مقابلہ دنیا داری دے اندر۔ صحابہ کرام جڑے آپس وچ مقابلہ کرن، ہاں او دین دے مسئلے کرن ہن کہ اون بندے نے اتنا دین واسطے قربان کیتا ہے، میں ایکوں زیادہ اللہ دے دین تے قربان کراں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچنے بیٹھن کہ اگے ہر موقع تے پہلا نمبر ابو بکر صدیق چاہویں دے، اج میں پہلا نمبر چیساں۔ اللہ نے فرمایا ابو عمر تیری شان بھی اونچی ہے، جو تیرا مقام بھی اونچا ہے، لیکن پہلا نمبر ہے بھی ابو بکر صدیق دا تے ملسی بھی ابو بکر صدیق ہوں۔ جناب فاروق اعظم بیٹھن، تھوڑی دیر گزریے، تھوڑی دیر دے بعد حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ آمنہ دے لال نے ابو بکر صدیق کو ڈٹھے، ابو بکر صدیق نے آمنہ دے لال کو ڈٹھے، دوہائیں یار مسکرا پونن۔ آمنہ دے لال دا مسکرا منی ویا جی میں جنت دے 8 دروازے کھل گئے ہوئن۔ آپ مسکرا کے فرمینن ابو بکر کیا کہنا ہے؟ آدھے آقا میں اپنے گھر گیا، جتنا میرا گھر دا اثاثہ میں سارا بہاری دے کے آیا، میں اپنے گھر دے دیواراں تے ہاتھ کھڑا مرینا۔ میرے کولو گھر والے پوچھے ابو بکر دیواراں تے ہاتھ کیوں پہ مرے دے ہو؟ فرمایا عورتاں دی عادت ہوندی ہے جڑے ویلے کپڑے سی گندن سوئی کو دیوار دے اندر ٹونگ کھڑے نن، میں کہ آقا دا فرمان ہوئے، جہاد ہوئے، دین اسلام دا مسئلہ ہوئے، میرے گھر دے اندر سوئی تک بھی باقی نہ رہے، سوئی تک بھی باقی نہ رہے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرا نمبر ہو گیا، تو تا اول نمبر حاصل کر کے دائی، اول پوزیشن حاصل کر کے دیائی۔ این واسطے میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جڑا مذہب تے جڑا دین تے اسلام عطا فرمایا، رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ایسا مذہب عطا فرمایا تھاکو تے میں کو ساکو تا فخر کرنا چاہیے۔ انہاں یہودیاں دا مقابلہ، عیسائیاں دا مقابلہ، بے دین طاقتاں دا مقابلہ، آمنہ دلال تو پہلے، اسلام دی آمن تو پہلے ایک قانون آ کہ بغیر وضو دے نماز نہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ای امت دے اندر اسلام دی آمد دی برکت دی وجہ کن اللہ پاک نے فرمایا اگر جنگل چ ودے ہو، پہاڑی علاقے چ ودے ہو، پانی نہیں پیا ملدا، اللہ نے اس زمین کو، ای زمین تے مٹی کو پاک کر چھوڑے ای امت واسطے۔ اللہ فرمائے دے ای مٹی پاک دی اتے دو ضربہ مار کے تیمم کر کے نماز پڑھنا تیرا کام ہے، تے وضو والی نماز دا ثواب دیونا میرا کام ہے۔ اسلام آئے برکتاں ہی برکتاں، آکو سبحان اللہ۔ اسلام تو پہلے، اسلام تو پہلے اگر وجود دے اتے کوئی گندگی لگ ونجے ہا تو انہی وجود دے حصے کو کٹنا پوندا ہا، بغیر کٹن دے وجود پاک نہ تھی سکدا ہا۔
لیکن اسلام دی آمد، اسلام دی برکت دیکھو، اللہ نے فرمایا جو یہ پانی کو میں پاک کرن دا ذریعہ بنا چھوڑم، جو فرمایا کہ یہ پانی دے نال کپڑے کو دھوو، کپڑا پاک، وجود کو دھوو، وجود پاک۔ میں دسنا چاہنا کہ ایسا تسا اپنے آپ کو جو مسلمان اکھوینے ہیں ساکو اسلام دوتے، مذہب اسلام دوتے فخر حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ساکو ایسا پاکیزہ مذہب عطا فرمائے، ایسا صاف تے ستھرا مذہب عطا فرمائے۔ اسلام دے آون تو پہلے، اسلام تو پہلے بغیر مسجد دے نماز نہ پڑھ سکتے ہیں لوگ، اوکھے تھی میں نہ سوکھے تھی میں نہ مسجد انہیں کو تلاش کرنی پوندی ہے، لیکن اسلام آیا، اسلام نے آ کے حکم دیتا ہے کہ اگر ایسی جگہ تے ودے ہو جتا مسجد قریب کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، بربیابان علاقہ ہے، فرمایا کہ این امت دی خصوصیت ہے، آمنہ دے لال دی آمد دی خصوصیت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے آمن والے این دین اسلام دی خصوصیت ہے، جو فرمایا کہ پورے روئے زمین تے سر سجدے سٹنا تیرا کام ہے تے قبول کرنا اللہ دا کام ہے۔ ایسا مذہب تو میں کو اللہ پاک نصیب فرمائے، مذہب اسلام۔ اصل مذہب کیا ہے بھائی؟ اچھی آواز نال اے دیوبندی بریلوی اے تے تھاؤں دا رولا مچا کھڑے۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لانے کہ دیوبند بھی شہر ہے، بریلوی بھی شہر ہے، پاکستان خدا دا قہر ہے۔ ای میں کہ کہنا اتنا لڑائیں پیاں کھڑے، فلانا دیوبندی فلانا بریلوی۔ اصل مذہب کیا ہے بھائی؟ اچھی آواز نال، ذرا اچھی آواز نال۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ذرا توجہ فرمیسو، اسلام دے آون تو پہلے جڑے ویلے 4 5 10 مجرم کٹھے تھی ونجن ہا، اتا حکم ہا جو انہیں مجرمہ کو کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی زانی ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی بدماش ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی چور ڈاکو ہے، جڑے ویلے 5 10 مجرم کٹھے تھی ونجنا اتا حکم ہا جو انہیں کوئی ہک مکان اچ بند چا کرو، باروں تالا لا دیو، ہر ایک مجرم جاتے چھریاں تے چاقو دے دیو، انہیں کو آکھو فقتلو انفسکم۔ یہ پہلا سپارہ ہے۔ اللہ فرمائے جو تھوڑی توبہ دی کوالٹی یہ ہے کہ تساں اپنے آپ کو قتل کرو۔ اسلام دے آون تو پہلے توبہ دا طریقہ ایو ہا کہ حکمہ کو مارو، فقتلو انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، تھوڑا زندہ رہنا دنیا تے برداشت نہیں۔ تساں ایرے وڈے مجرم ہو، ایرے وڈے خطا کار ہو، ایرے وڈے گناہگار ہو کہ تساں اپنے آپ کو مکیسو تا تھوڑی توبہ قبول تھی سی، ورنہ تھوڑی توبہ قبول کہنا تھی سی۔ جڑے ویلے لڑائی پائے ونی ہاں، ایک وے کو مرے نہیں ہن تے انہاں وچوں اگر ایک نو بندہ بچ ونی ہاں، جڑے باہر بندے کھڑے ہن او کٹھے تھی کہ ایک والا مار دے نہیں ہن، جو ان دی توبہ قبول تا تھی سی جو اے مر ونجے۔ لیکن میرا دوستا گھٹی تا اج دا مسلمان ہی کہنی کیتی کھڑا، ایویں نہ صحیح بولو تا، اتنا تا چھریاں چلے ہن، اتنا تا بلڈوزر چلنے چاہیے ہن، بولو تو صحیح۔ سپیکر تھوڑا فوت تھی گئے، اچھا نہ یہ کہنا وہ بلا بھی ہونی، اچھا چلو جلسہ تھی میں بلا چکرا ہے۔ توجہ ہے مارکا، توجہ ہے، اللہ اکبر۔ سارا بدماشاں، سارا بدامالاں، سارا خطاواں ساکو پتہ ہے کہ اون وقت دیکھ امتاں اگر کوئی غلطہ کرن ہاں اتا حکم آ جو فقتلو انفسکم، اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو قتل کرو، ورنہ گھٹی تا آج دا مسلمان ہی کوئی نہیں پیا کریندا۔ لیکن آمنہ دے لال دی آمد دی برکت، اسلام دے آمد دی برکت دیکھو، اللہ پاک نے فرمایا میرا مومن بندہ من یعمل سوءا، آکو سبحان اللہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے فرمایا خطا کارو، گناہگارو، او میرے نافرمانو، جیڑا بھی غلطاں کیتے وے، گناہ کیتے وے، ہن اپنے آپ کو قتل کرن دی لوڑ نہیں، اپنے آپ کو مارن دی لوڑ نہیں۔ راہ دی تنہائی دے اندر، راہ دی تنہائی دے اندر میرے سوا دیکھن والا کوئی نہ ہوئے، وضو کر کے آ، سر سجدہ سٹ، اپنے اکھاں وچوں نیر وہا، اپنے اکھاں وچوں ہنجو وہا، آنسو وہا۔ اگر تو اتنا پتھر دل تھی چکا ہے، تیرا ہنجو نہیں آنا، رومنی شکل جا بنا،
اللہ فرمائے آونا تیرا کام ہے، سار جھکاونا تیرا کام ہے، تیرے سارے پچھلے گناہ